بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی کنیکا سے نجات۔ یہودیوں کے مدینے میں مقیم 3 قبیلوں میں سے بنی کنیکا اندرون شہر میں آباد تھے بھی تینوں یہودی قبیلوں میں سے سب سے امیر قبیل۔ وہ کھیتی باڑی نہ کرتے تھے، نہ ان کے کھجوروں کے باغ تھے۔ وہ ہنرمند لوگ تھے، زیادہ تر سونار، سونے چاندی اور قیمتی پتھروں کے تاجر یا پھر لوہے، تانبے، پیتل کے کاریگر۔ ہتھیار بناتے، برتن بناتے، سود کا کاروبار کرتے۔ پیسے کی ریل پیل تھی ان کے پاس۔ اس پیسے کے زم میں وہ تینوں یہودی قبیلوں کی نسبت زیادہ شر انگیزی پھیلاتے، مسلمانوں کا تمسخر اڑاتے، کیے ہوئے تحریری معاہدے کی بار بار نفی کرتے۔ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر الٹا گستاخیاں کرتے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کہنے کو مسلمان ہو گیا تھا، مگر تھا حد سے بڑھ کے مسلمانوں کا دشمن۔ انہی بنی کنیکا کا حلیف تھا، انہی کے بھروسے سے وہ اندر ہی اندر فتنہ فساد کی بیشکاری کرتا رہتا۔ جنگ بدر کے بعد وہ لوگ سرے عام کہتے پھریں کہ نا تجربے کار لوگوں کو مار کے کیا تیر مارا، ہم سے واسطہ پڑا ہوتا تو سیدھا کر دیتے۔ ان کے پاس 700 لڑاکے تھے، جن میں سے 300 زرہ پوش، تلواریں، نیزے، بھالے تو وہ خود بناتے تھے۔ ان کی تعداد خود ان کے شمار سے بھی باہر تھی۔ اسی بات نے انہیں سودائی بنا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خود سمجھانے گئے، الٹا وہ مشتعل ہو گئے، بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود فریبی میں مبتلا نہ ہونا۔ قریش والے اناڑی تھے، نا تجربے کار اور جنگ کے اصولوں سے نا واقف۔ تم نے انہیں مار لیا، ہم سے مقابلہ ہو تو بتا دیں گے جنگ کسے کہتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں۔ یہودیوں کی یہ گستاخانہ باتیں سن کر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، خاموشی سے چلے آئے۔ وہ سمجھے ڈرا دیا اور فتنہ پرور ہو گئے۔ ایک دن ایک انتہائی گھناؤنی حرکت کر دی انہوں نے۔ ان کے بازار میں ایک انصاری مسلمان دودھ فروش خاتون کچھ خریدنے لگی۔ دکان پہ بیٹھی تو ایک یہودی نے اس عورت کے کپڑے پیچھے سے کچھ اس طرح سے الجھائے اور ایک لٹکتی ڈوری سے چپکے سے باندھ دیے کہ جب وہ اٹھنے لگی تو بے ستر ہو گئی۔ یہودیوں کا پورا بازار کہکے لگانے لگا۔ وہاں ایک مسلمان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اضطراری غصے سے اٹھا اور اس یہودی کو مار گرایا۔ سارے بازار کے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس مسلمان کو مل کے لوہے کی سلاخیں مار مار کے مار دیا۔ فساد تو بڑھنا ہی تھا، بڑھ گیا۔ مسلمان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اجازت کے طلبگار ہوئے۔ طے شدہ میثاق مدینہ کے مطابق ہر قضیے اور ہر مقدمے کا آخری فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طے تھا، مگر یہودی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کے ہی منکر ہو گئے، اپنے عہد سے مکر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان سے حکم کا انتظار تھا۔ حکم آ گیا، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ القرآن۔ انہی لوگوں نے ایک دن ایک اور فتنہ کیا۔ مکہ کے قریش والوں سے آیا خط لے کر اس کا چرچا کرنے لگے۔ خط میں ابو سفیان بن حرب نے انہیں لکھا تھا، آپ لوگ اسلحہ اور قلعوں کے مالک ہیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ سب ہمارے دشمن سے برسرِ پیکار ہو، ورنہ ہم لوگ تمہارے ساتھ جو کچھ کر سکیں گے کریں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ اس توہین آمیز دھمکی سے قریش والوں کے خلاف اٹھیں، جنہیں یہ نہ تجربہ کار کہتے تھے۔ الٹا یہ اس غلط فہمی میں آگے کہ اب قریش والوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھ کے عرب کی حکمرانی میں حصہ دار بنا لیا ہے، مسلمانوں کو جنگ کی دھمکی دے کر خود ہی اپنے قلعوں میں بند ہو گئے کہ قلعوں میں بیٹھ کر لڑیں گے۔ جمعے کا دن تھا، 15 شوال 2 ہجری، بمطابق 15 اپریل 624 عیسوی۔ جنگ بدر کے کوئی 28 دن بعد کی بات ہے یہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کا جھنڈا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑایا، خود اپنے سپاہ کے ساتھ نکلے اور بنی کنیکا کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے مہارت جنگ کا، ایک مسلمان کو خراش بھی نہ لگا سکے، خوف سے اپنے گھروں میں پڑے رہے۔ یہ سب امیر زادے تھے، خالی کھلی جنگ کی باتیں کرنا اور اسلحہ جمع کرنے کے شوقین تھے۔ اصلی جنگجو اپنے قلعوں کے باہر بکھرے ہوئے شیروں کی طرح دیکھے تو 15 دن میں دل چھوڑ بیٹھے اور ہتھیار ڈال کر خود کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ عہد توڑنے کی سزا ان کی اپنی کتاب تورات میں درج تھی۔ ان کا حلیف رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول ان کی مدد کو بھاگا آیا، آ کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا،
انہوں نے میرا ہر اچھے برے وقت میں کالی سرخ آندھیوں میں ساتھ دیا ہے، میں انہیں قتل نہیں ہونے دوں گا، ان کی جان بخشی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ہی نہ دیا، وہ پھر بڑبڑایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آیا اور آقا کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاتھ ہٹاؤ۔ بولا، میرے حلیفوں پہ احسان فرمائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہاری خاطر ان کی جان بخش رہا ہوں، مگر ان سب کو جلا وطن ہونا پڑے گا، کوئی اسلحہ یہ اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو حکم دیا کہ ان کو مدینے کی حدود سے باہر دھکیل دو۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ وہ سب اپنا سونا چاندی سمیٹ کے مدینے سے نکل گئے، پہلے شام کی طرف گئے، وہیں سے عزرات میں جا بسے۔ ان کے گھروں اور قلعوں میں پڑا ڈھیروں اسلحہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، ہزاروں تلواریں، ڈھالیں، زرہ پوش، زیورات بنانے اور لوہے تانبے کے برتن بنانے کے اوزار۔ ان کے جانے سے مہاجر اور انصار کے مالی حالات بہت بدل گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں وہی چکی، وہی 2 پیالے اور کھجور کی چھال بھرا بستر رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رہن سہن وہی رکھا۔ اسلحہ بٹا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں 3 کمانیں آئیں، ان کے نام بھی تھے کتوم، روحا اور تیسری بیضا۔ 2 زریں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آئیں، 3 تلواریں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی، جن میں سے 2 کے نام تھے قلی اور بطار، تیسری کا نام ریکارڈ پہ نہیں۔ 3 نیزے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے منتخب کیے۔ مدینے کے مسلمان 3 یہودی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ ابھی 2 شریر یہودی قبیلے باقی تھے مدینے میں۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔